أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 اور 13 اردو پشتو اور انگلش ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا خبردار، انہم بے شک یہی لوگ، ہم المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ پشتو میں خبر اسے دا پا حقیقت کے ہاں خلق دی چے فساد کون کی دی خودوی تا دا دے خبر احساس ہم نشتا اور نکوی۔ Beware, truly it is they who spread disorder, but they do not have any sense of it at all. علامین خبردار، انہم یہی لوگ ہم المفسدون ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ پشتو میں الا خبردار، انہم بے شک دا کسان ہم المفسدون فساد کون کی دی، فساد پھیلاؤن کی دی، ولیکن لا یشعرون لیکن دی شعور نہ لری۔ انگلش میں الا بیویئر، انہم it is they ہم المفسدون who spread disorder ولکن لا یشعرون but they do not have any sense of it at all، لیکن ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے یا شعور نہیں ہے یا احساس تک نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا اگر ہم معنی کر لیں تو الا خبردار، انہم بے شک یہی لوگ ہم المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا لیکن ان کو اس بات کا یشعرون شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یہ ان کو بالکل ہی مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر بالکل ان کو وہ نہیں کرتا، ملامت نہیں کرتا، ان کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ الا خبردار، انہم بے شک ادا کسان ہم المفسدون فساد پھیلاؤن کی دی، ولکن لا یشعرون لیکن دی شعور نہ لری۔ بیویئر مین خبردار، اسپریڈ ڈس آرڈر مین فساد پھیلانے والے، سینس مین احساس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ معنی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ پشتو میں اگر ہم ترجمہ کریں، او کله چې ورته وویل شي تاسو هم ایمان راوړئ لکه څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی، نو وایي آیا موږ هم ایمان راوړو لکه څنګه چې دوی احمقانو ایمان راوړی دی۔ احمقان په حقیقت کې دی په خپله دی خو په خپل حماقت او سپکوالي نه پوهیږي۔ انگلش میں when it is said to them believe as other people have believed they say shall we also believe as those fools have believed. Beware, certainly they are themselves fools, but they do not know their foolishness and low level. اب لفظی معنی ایک ایک لفظ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آئے، کما آمن الناس ان لوگوں کی طرح جو آپ سے پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، قالوا انؤمن تو یہ کہتے ہیں آیا ہم بھی ایمان لیں، کما آمن السفہاء جس طرح وہ بیوقوف لے کے آئے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک یہی ہم السفہاء یہی لوگ کیا ہے بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں۔ پشتو میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، او په هغه وخت کې چې کله وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ، کما پشان د هغه آمن الناس کسانو چې کوم مخکې راوړی دی، قالو نو وایي دی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو، کما آمن السفهاء لکه څنګه چې هغه کمقلو خلکو راوړی دی بې وقوفه۔ الا انهم بشک هم دا کسان قمقل دی، هم السفهاء قمقل دی بے وقوف دی، ولکن لا یعلمون لیکن دی تا علم نشتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ and when it is said to them آمنوا believe كما آمن الناس as other people have believed، قالوا they say أنؤمن shall we also believe كما آمن السفهاء as those fools have believed. ألا إنهم beware, certainly themselves هم السفهاء they are fools، ولكن لا يعلمون but they do not know their foolishness and low level.
believe mean ایمان لے کے آنا، اور beware mean خبردار، fools mean بیوقوف، foolishness بیوقوفی، لو لیول ان کی جو کم اخلاق کا جو کم درجہ ہوتا ہے۔ چوتھا کلمہ ہمارا آج کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ خود کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ساری بادشاہی عظمت و جلال کا مالک ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ پشتو میں اللہ نہ بل هیڅوک معبود نشته، هیڅوک شریک نه لري، د هغه دپاره بادشاهي ده او د هغه دپاره ستاینه ده، عظمت ده، هغه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي، او هم هغه ذات دی چې هیڅکله ورته مرګ نه راځي، د عظمت او د جلال خاوند دی، د هغه په لاس کې او په هر څه د هغه په قدرت کې دي۔ There is no God but God alone. He has no partner. To him belongs the dominion and to him is praise. He lives and causes death, and he is the one who dies never and ever. Possessor of majesty and glory, he throws goodness with his hand, and he has power over all things. تھوڑا سا آپ کو آرام سے سمجھا دوں۔ لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، جس کے لیے ساری بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری حمد ہے، بڑائی ہے، یحیی و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، وہ اور زندگی دیتا ہے، یحیی زندگی و یمیت موت دیتا ہے، وہ حی لا یموت، اور خود اللہ کے لیے کبھی موت نہیں آئے گی، ابداً ابدا، کبھی بھی اللہ کے لیے موت نہیں آئے گی۔ ذوالجلال والاکرام، وہ بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے، بیدہ الخیر، ہر چیز مطلب جو نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ کون؟ اللہ کی طرف سے، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ پشتو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو لا الہ الا اللہ، نشتہ دے لائق دے عبادت، وحدہ لا شریک، نہ دا غسوک شریک شتا، لا الہ الا اللہ، نشتہ دے لائق دے عبادت، الا اللہ مگر یو اللہ، وحدہ یواز دے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، ملک مین بادشاہی، لہ الملک اللہ کے لیے بادشاہی ہے، و لہ الحمد ساری بڑائی اللہ کے لیے ہی، یحیی وہی زندگی دیتا ہے، و یمیت وہی موت دیتا ہے، وہو حی لا یموت، اور اللہ کے لیے کبھی موت نہیں آنی، ابداً ابدا۔ صحیح ہے نا؟ ابداً ابدا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ساری مطلب وہ زندہ رہے گا ہمیشہ، ذوالجلال والاکرام، بڑائی اور عظمت اللہ کے لیے ہے، بیدہ الخیر، جتنا بھی خیر نیکی والا کام ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے، ہر چیز بانے قدرت لری۔ لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، وحدہ لا شریک، he has no partner، to him belongs، لہ الملک و لہ الحمد، to him belongs the dominion، بادشاہی کو کہتے ہیں، to him possess is praise، praise means صفت، he lives and causes death and is the only who dies never and ever، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور اکیلا ایسی ذات ہے جس کو کبھی نیور اینڈ ایور، جس کو کبھی موت نہیں آنی، ذوالجلال والاکرام، پوسیسر آف مجسٹی اینڈ گلوری، اور ساری عظمت اور جو بڑائی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ہی تھروز گڈنس ود ہز ہینڈ، اور جتنی بھی خیر کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اینڈ ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق
اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کی معنی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی سوال ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا فیس بک پہ بھی پیج ہے، یوٹیوب پہ بھی چینل ہے، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ اس سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل سبق نمبر 13 کے ساتھ ملتے ہیں، آیت نمبر 13 اور 14 سورۃ بقرہ کا۔ جزاک اللہ، اللہ خیال رکھیں۔